fantview.com اردو ادب کی تفریحی اور ادبی ویب سائٹ ہے جس کا مقصد مختلف لکھنے والوں کو، جس میں افسانہ نگار، ادیب، شاعر اور باقی تمام لوگ جو اس اردو ادب سے ریلیٹڈ ہیں، ان تمام کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جس سے ان کی تخلیقات نہ صرف اندرون پاکستان بلکہ بیرون پاکستان بھی یکساں طور پر نہ صرف سنی سمجھی اور پڑھی جائیں بلکہ ان کو مکمل طور پر کوریج بھی ملے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہم نے اردو ادب کی ایک عہد ساز شخصیت جناب سجاد نیّر صاحب، جو کہ نظم اور غزل میں یکساں مہارت سے اظہار کرنے والے اردو ادب کے ایک بہترین شاعر ہیں، ان سے ایک نشست کا اہتمام کیا۔ وہ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی کے یادگار مشاعروں میں شرکت کر چکے ہیں۔ ان کی 2 کتابوں نے قارئین ادب کو سرشار کیا اور ان کو مختلف اعزازات ملے۔ آج ہم نے ان سے ایک نشست کا اہتمام کیا، آئیے ان سے گفتگو کریں۔ جی، میں گجرانوالہ کے نواحی قصبہ گوندلاوالا میں پیدا ہوا اور اپنی ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ میٹرک کے بعد میں ایف سی کالج لاہور میں آ گیا۔ اس کے بعد میں نے پاکستان کی دفاعی سروسز کو جوائن کر لیا۔ شعر و ادب کے ساتھ میری رغبت کا آغاز اسکول کے زمانے ہی سے ہو گیا تھا اور کچھ نظمیں اور غزلوں کے اشعار خود بخود ہونے لگے۔ البتہ میٹرک کے بعد میں نے گجرانوالہ میں ایک بڑی معروف ہستی حضرت علامہ سید ماجد الباقری تھے، ان سے اصلاح کا سلسلہ شروع کیا جو وقتاً فوقتاً جاری رہا، اور آج کل جان کاشمیری صاحب سے میں مشورہ سخن کرتا ہوں۔ اسی دوران پھر میری ایک کہہ لیجیے کہ کتابوں وغیرہ کا سلسلہ ہو گیا، لیکن ان کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ سر، آپ کو کبھی احساس ہوا کہ آپ کے اندر ایک بہت بڑا تخلیق کا چھپا ہوا ہے جو اپنے تخلیقی کام سے اہل دانش کو برتے حیرت میں ڈالتا ہے؟ احساس کب ہوا شاید ابھی تک بھی مکمل طور پر نہیں ہو سکا کہ میرے اندر واقعی کوئی بڑا تخلیق کار چھپا ہے یا نہیں، اور بڑا تخلیق کار سے میری مراد شیکسپیئر، ٹی ایس ایلیٹ، شیخ سعدی، مولانا روم، علامہ اقبال، غالب، اس سطح کی بات ہے۔ تو ہم تو بڑے تخلیق کار بننے کی اللہ جانے اس پروسیس میں ہیں یا نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ اسکول کے زمانے ہی سے مجھے لگتا تھا کہ شعر و ادب کے ساتھ، لفظ کے ساتھ میری ایک قدرتی رغبت تھی، اور بغیر کسی تیاری کے میں اردو میں یا انگریزی ادب کی چیزیں لکھ لیا کرتا تھا اور پرچوں میں نمبر لے لیا کرتا تھا۔ سر، آپ کے خاندان میں کوئی اور بھی شاعر ہو گزرے ہیں یا آپ نے اس میدان میں پہلی دفعہ تب آزمائی کا فیصلہ کیا؟ اور یہ بھی بتائیے کہ آپ نے پہلا شعر کب کہا؟ میرے خاندان میں تعلیم کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا اور نہ اب تک ہے۔ البتہ دادا جان گرمکھی پڑھ لیتے تھے، لکھ لیتے تھے، اور ان کو پنجابی زبان کے بہت سارے اشعار یاد تھے اور وہ خود بھی اشعار موزوں کیا کرتے تھے۔ البتہ اس طرح نہیں کہ ان کا کوئی مجموعہ کلام شائع ہوا ہو، اور یوں سمجھ لیجیے کہ ان کے اندر یہ رغبت بہت زیادہ تھی شعر و ادب کے ساتھ۔ اس کے علاوہ خاندان میں دور و نزدیک کوئی بھی شاعری کا شوقین یا تخلیقی ادب میں نہیں ہے۔ میں نے 7ویں جماعت میں ایک نظم کہی تھی جو نظام تعلیم کے اوپر تھی، اور ظاہر ہے اس میں کوئی وزن وغیرہ نہیں تھا، لیکن وہ میرے پاس ابھی تک محفوظ ہے اپنی اسی دور کی لکھائی میں، اور اسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پہلی ایک کاوش ہے۔ البتہ 9th 10th میں میں نے کافی اچھی چیزیں کہیں، ان میں سے کچھ نوائے وقت وغیرہ میں چھپی بھی اس زمانے میں، تو وہ اسی کو میں اپنی پہلی چیزیں کہہ سکتا ہوں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ شاعری ایک خداداد صلاحیت ہے، یہ کسی کے سکھانے سے نہیں آتی، کیا ایسا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نے یہ فن کہاں سے سیکھا؟ ادب کی کوئی بھی صنف ہو، میرے خیال میں اس میں آرٹ اور کرافٹ دونوں برابر کے شریک ہیں۔ آرٹ تو نہ کوئی کسی سے سیکھ سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی سکھا سکتا ہے، لیکن کرافٹ کا جو حصہ ہے اسے سیکھنا پڑتا ہے، اور سیکھے بغیر آپ عمدہ تخلیق کار نہیں بن سکتے۔ جس طرح شاعری ہے، شاعری کے اوزان ہیں، یا زبان و بیان، ثنائے بدائے، پھر صرف و نحو، گرامر، انشاء پردازی، اس کی چیزیں بہرحال آپ کو سیکھنا ہی پڑتی ہیں، اور اس کے لیے کلاسک سے بھی مدد لینا پڑتی ہے۔ میں نے بھی شاعری کا فن علامہ ماجد الباقری سے سیکھا، جو گجرانوالہ ہی میں ہوتے تھے، بہت پیارے انسان تھے۔ 1994 میں ان کی وفات ہو گئی، نہایت سینئر شاعر تھے۔
انہوں نے ابتدائی طور پر مجھے اس فن کے اسرار و رموز سکھائے، اور اس کے بعد بھی میرا جو تحصیل فن کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہا۔ ان دنوں میں جان کشمیری صاحب سے مشورہ سخن کرتا ہوں، اگر کوئی معاملہ ہو تو مجھ سے رہنمائی۔ سر، کیا شاعر بننے کے لیے عشق کا روح پالنا ضروری ہے؟ کیا عشق کے بغیر کوئی شاعر نہیں بن سکتا؟ اگر ایسا ہے تو آپ بھی کیا اس تجربے قاری صاحب، عشق تو ایک بہت وسیع لفظ ہے اور اس کے معنی و مفاہیم کی کوئی حد ہی نہیں۔ کچھ ایسا سلسلہ چل نکلا ہے پچھلے کچھ سالوں سے کہ عشق کو صرف اور صرف لڑکی لڑکے کی محبت کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ عشق میرے نزدیک زندگی کے تحرک کا نام ہے، زندگی سے پیار، کائنات سے پیار، انسان سے پیار۔ اب انسان میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے، لیکن دراصل عشق ایک جذبے کا، ایک آگ کا نام ہے، ایک کہہ لیجیے کہ شعلہ حیات ہے جو ہر کسی کے دل میں موجود ہے۔ ان معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو طبیعت کا گداز، مشاہدے کی باریکی، اور جسے سینسبلٹی کہتے ہیں، سینسٹیوٹی کہتے ہیں، حساسیت، وہ تو مجھ میں تھی، اور پھر کچھ پسندیدگیاں بھی ہوئیں ابتدائی دور میں اور بعد میں، اور خاص طور پہ جمالیات پسندی، حسن پسندی یہ تھی، تو اس کا روگ میں نے پالا اور متعدد بار پالا کہیں، اور اسی نے میری شاعری کو بھی جلا بخشی، میری نقطۂ نظر کو بھی وسعت دی، مطالعے نے وسعت دی، مختلف انسانوں سے تعلق رہا، دوستیاں رہیں، جس سے نفسیات انسانی کا شعور حاصل ہوا۔ اس سب کو اگر آپ عشق کہتے ہیں تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، البتہ یہ کہ خالصتاً کسی ایک شخصیت کو لے کر اسی کے حالے میں رہا، روایتی طریقے سے، یا جس معنوں میں آج کل ہے اس طرح کچھ ایسا خاص نہیں ہوا، مطلب ہوا بھی ہے تو وہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن عشق کو میں اور معنوں میں لیتا ہوں۔ عشق کی اس کی جو توسیع ہے، اس کا جو مفہوم ہے، بہت بڑا۔ سر، کیا آپ اپنے آپ کو ترقی پسند تحریک کے شعراء میں شمار کرتے ہیں یا اپنی الگ پہچان بنانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ ترقی پسند تحریک بر صغیر کی بڑی ادبی تحریکوں میں شمار ہوتی ہے۔ 1936 میں جب انگارے شائع ہوئی تو اس کے بعد پھر ہمارے بر صغیر کے بہت بڑے بڑے ادیبوں، پریم چند اور اس کے علاوہ سجاد ظہیر اور رشیدہ عیاں اور محمود الظفر، اور ان سب نے مل جل کر ادب میں ایک نئے زاویہ نگاہ کو متعارف کروایا، اور وہ زاویہ نگاہ کہہ لیجئے کہ حقیقت پسندی کا تھا، سماجی حقیقت نگاری کا تھا۔ اس نے آگے چل کر بڑے بڑے شاعر و ادیبوں کو جنم دیا۔ بدقسمتی سے 80-90 کی دہائی کے بعد پاکستان میں یا اوورآل دنیا میں تھوڑا سا اس کا اثر و رسوخ کم ہوا، لیکن یہ کہنا کہ میں خود کو ترقی پسند تحریک سے وابستہ خیال کرتا ہوں یا نہیں، فکری اعتبار سے ہاں، اس لیے کہ میری شاعری کا رخ زمین، انسان، زمینی حقائق، زمینی مسائل سے کہیں زیادہ ہے، باوجود اس کے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ آسمانوں کی طرف، ماورائی دنیا کی طرف، ایک لایانیت کی طرف ہو۔ ادب میں مقصدیت کا اس حد تک میں قائل ہوں کہ ادب خلا میں تخلیق نہیں ہوتا، ادب انسانوں کے لیے تخلیق ہوتا ہے، اسے انسان پڑھتے ہیں اور انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ادب کو کسی صورت اپنا یہ منصب فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو فکری طور پہ اس طرح تو میری جڑت بنتی ہے ترقی پسند مصنفین کے ساتھ، یا ان کا جو فلاسفی آف آرٹ ہے، جو ادب کے بارے میں ان کا نظریہ ہے، اس کے ساتھ بنتی ہے۔ البتہ باقاعدہ میں اس میں شامل نہیں ہوں یا اس تحریک کو اس طریقے سے نہیں کرتا، البتہ ان کے نقطۂ نظر سے مجھے خاصی حد تک اتفاق ہے، اس اضافے کے ساتھ کہ ادب کو پہلے اپنے فنی معیارات پر پورا اترنا ہے، ادب کو پہلے ادب ہونا ہے، لسان کے اعتبار سے، سینسبلٹی کے اعتبار سے، اسلوب و اظہار بیان کے اعتبار سے، اور بعد میں اسے کسی مقصدیت کی طرف یا کسی واضح سمت کی طرف جانا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، یعنی اس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ ترقی پسند مصنفین کے ساتھ میری ایک فکری ہم آہنگی ہے، البتہ باقاعدہ یا بنیادی طور پر میں ان میں شامل یا اس تحریک کا حصہ نہیں۔
سر شاعری میں آپ کے ماضی اور عہد حاضر میں آئیڈیل کون کون رہے؟ کن شاعروں نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ اب آپ نے شاعری کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر تو اسے اردو شاعری مراد ہے تو اور جواب ہوگا. پھر میں انگریزی اور فارسی اور پنجابی شاعری بھی پڑھتا ہوں اور بہت شوق سے پڑھتا ہوں اور بڑی لگن سے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ پہلے اردو شعراء جو گزر چکے ان میں وہی غالب اقبال، میر فراز، فیض جو بہت مہارت کے ساتھ اس زبان کو رچ کر گئے اور شعر و ادب کو مالا مال کیا. لیکن کچھ ایسے نام ہیں جنہیں میں نے پڑھا اور ان کا اتنا زیادہ حوالہ نہیں، اور وہ بھی تخلیقیت میں کسی اعتبار سے کم نہیں. مثلا یاس یگانہ چنگیزی، مصطفیٰ زیدی، مجید امجد کا تو خیر اب بہت تذکرہ ہونے لگ پڑا. اسی طرح نظم میں اگر آپ دیکھیں تو نون راشد، تصدق حسین خالد، اور ایک اور نام عزیز حامد مدنی، جنہوں نے میں کہوں گا کہ سائنسی اکتشافات کو یا سائنسی طرز فکر کو بڑی مہارت کے ساتھ شاعری میں ڈھالا. اور اس عہد میں اگر آپ دیکھیں تو ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے اردو شعراء کی، جو اپنے اپنی توفیق اور اپنے اپنے سلیقے کے مطابق اظہار کر رہے ہیں. لاہور کی سطح میں دیکھیں تو عباس تابش ہیں، سعود عثمانی ہیں، سینئر شعراء میں شہزاد احمد ہیں، باقی احمد پوری ہیں، اور ان کے علاوہ اگر آپ کراچی میں دیکھیں تو افتخار عارف ہیں، رسا چغتائی بہت اچھا کہہ رہے ہیں، ان کے کلام میں کوئی وہ نہیں. اسلام آباد میں نظم نگاروں کا ایک بڑا مضبوط حلقہ ہے، علی محمد فرشی ہیں، نصیر احمد ناصر ہیں، آفتاب اقبال شمیم ہیں، ضیاء جالندھری ہیں. تو ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے اردو ادب کی. مجھے اگر آپ پوچھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی شاعر نے اپیل کیا، سب سے زیادہ کسی شاعر کے یہاں مجھے تخلیقیت کا عنصر نظر آیا، تو اردو میں وہ بلا شبہ مرزا غالب ہے، جنہیں 10 20 30 40 بار بھی پڑھ جاؤ تو بھی آپ کے پاس نئی نئی راہیں نکلتی رہتی ہیں. باقی شعراء میں یہ والی خاصیت نہیں ہے، ایک بار پڑھ لیا، 6 بار پڑھ لیا، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن غالب 30 بار بھی پڑھو، 40 بار پڑھو، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ چلتا رہتا ہے، اس میں سے آگے شاخیں پھوٹتی رہتی ہیں.